بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین گرامی، ہمارے سلسلہ در کتاب فقہ الحد میں سے باب الصوم کا آج درس نمبر 3 ہے، اور آج کا جو ہے ہمارے اس درس میں اقسام روزہ کے اقسام کے بارے میں تھوڑا سے تفصیلات آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ حضرت شاہ صاحب محمد نور فرماتے ہیں اما الصوم، 12 روزے کو آپ 2 حصوں میں تقسیم فرماتے ہیں، اما الصوم المرضی و غیر المرضی۔ روزے کو پہلے 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک پسندیدہ روزہ مرضی یعنی وہ روزہ جو اللہ کو پسند ہے، دوسرا وہ روزہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے، 2 حصوں میں تقسیم۔ اور فرماتے ہیں اما الصوم 12 صوم المرضی، 12 پسندیدہ روزہ، وہ روزہ جو اللہ کو پسند ہے، بندے سے مطلوب ہے۔ فرماتے ہیں فعلا نوعین، پسندیدہ روزے کی 2 قسمیں ہیں، 2 نوع یعنی 2 قسمیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ واجب و دوسری قسم مستحب۔ ایک ہے واجب روزے، دوسرا ہے مستحب روزے۔ واجب روزے وہ جس کا ہر صورت میں رکھنا ہے بندے مومن کے، جب تک کوئی عذر شرعی نہ ہو، نہ رکھیں تو گناہ گار ہے۔ دوسرا مستحب وہ روزے وہ رکھیں گے تو اس کا ثواب ہے، اللہ راضی ہے، اس سے خوش ہے، بندے کو ثواب جزا سے نوازے گا۔ اجر سے اگر کس وجہ سے نہیں رہ سکا اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ مستحب اعمال سب کا یہی حکم ہے۔ فرمائے پسندیدہ روزے کی 2 قسمیں، واجب اور مستحب۔ دوسرا بغیر المرضی، ناپسندیدہ روزے کی بھی ایزن آپ فرماتے ہیں اللہ نوعین، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، ناپسندیدہ روزے کی بھی 2 قسمیں۔ ایک فرماتے ہیں حرام، دوسرا مکروہ۔ ایک تو وہ روزہ ہے جو اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، اور اللہ نے اس کو ایسے روزوں کو رکھنے سے منع فرمایا اور حرام قرار دے دیا۔ ابھی اس روزے کو جب ایک چیز اللہ نے منع کیا پھر بھی آپ رکھیں گے تو یقیناً ثواب کے بدلے میں الٹا گناہ ملے گا۔ دوسرا مکروہ ہے، مکروہ وہ روزہ ہے جس کو رکھنا اللہ کو پسند نہیں ہے، نہ رکھنا پسند ہے، چاہے کہ پھر وہ روزہ نہ رکھیں، رکھا ہوا تو اس کو توڑنا پسند ہے۔ تو اللہ نے اس کی بھی 2 قسمیں، ناپسند غیر المرضی، ناپسندہ روزہ بھی ایدن، اس کی بھی اللہ نوعین 2 قسمیں ہیں۔ حرام، ایک قسم حرام روزہ ہے، دوسرا مکروہ، دوسرے قسم مکروہ ہے۔ تو حرام کا معنی کیا ہے؟ ہر صورت میں اس سے آپ نے بچنا ہے۔ مکروہ ہے وہ روزے جن سے بچنا آپ کے حق میں بہتر ہے، آپ اس کو اگر رکھا ہو تو توڑیں گے تو آپ کو ثواب ہے، رکھنے اس روزے کو رکھنے میں ثواب نہیں ہے، اس کو نہ رکھنے میں ہی ثواب ہے۔ اب مزید اس کی اشیاء سے تشریح فرماتے ہیں، اور جو واجب پسندیدہ روزے کے 2 قسم فرمایا تھا، ایک واجب اور ایک مستحب۔ واجب روزے آپ فرماتے ہیں فل واجب، پس واجب روزے جس کو بندے کو ہر صورت میں رکھنا لازم ہے، ستۃ، وہ کل 6 ہیں، واجب روزے 6 ہیں۔ ان میں پہلا کیا ہے؟ ادا رمضان، رمضان مبارک کا اگر آپ مہینے میں اس مہینے میں گھر پہ ہے تو اس کا ادان پڑھنا، کوئی وجہ نہیں ہے، بیمار وغیرہ نہیں ہے، سفر میں نہیں ہے، تو آپ کو روزہ رہنا آپ پر واجب ہے۔ تو رمضان کا ادا یعنی رمضان مبارک کا روزہ جب آپ گھر پہ تو آپ کو اس کو ادان اس کا رکھنا واجب۔ دوسرا قضا ہو، اگر رمضان کا روزہ بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے قضا ہو گیا تو اس کا بعد میں رکھنا بھی آپ پر واجب ہے۔ اور کسی وجہ سے آپ نے روزہ رمضان میں افطار کیا تو بعد میں اس کا قضا بھی آپ پر واجب ہے۔ تو یہ 2 روزہ ہو گیا، ایک رمضان کا ادا، رمضان خود کے مہینے میں روزہ رکھنا، اگر آپ پر کوئی عذر نہیں ہے روزہ افطاری کا تو رمضان ہی میں روزہ رکھنا واجب۔ اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے آپ نے افطار کیا تو بعد میں جتنے دن آپ نے رمضان میں کھایا ہے افطار کی، اس کا قضا آپ پر واجب۔ تو یہ دو ہو گیا واجب۔ تیسرا والنذر وما فی معنیہ، نظر اور وہ روزے جو معنی نظر میں، عہد کے روزے وغیرہ۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے مثلا نظر کے روزے میں، عہد کے روزے میں آپ مثلا کبھی اللہ کے حضور میں مثلا آپ کے لیے کوئی پریشانی ہوا، آپ دعا کرتے ہیں اللہ کے حضور میں، نظر کرتے ہیں پروردگار اگر میں اس پریشانی سے نکل آ جاؤں، یا کوئی بیمار ہوا یہ بیماری ٹھیک ہو جائے تو میں مثلا 3 دن روزہ رکھوں گا، اپنے اللہ سے نظر کیا، یا کہا میں نے اللہ سے وعدہ کیا، اللہ میں وعدہ کرتا ہوں یہ روزہ رکھوں گا، تو پھر اس روزے کا چونکہ اللہ کے ساتھ آپ نے عہد کیا ہے، نظر مانا ہے آپ کو، اب وہ روزہ رکھنا ہوگا۔ ہاں جی، تو ایک تو یہ نظر کو روزہ، اس کی تفصیلات ابھی بعد میں آ رہا ہے۔ تیسرا جو ہے والکفارات، کفارات کا روزہ کفارات جو ہے مختلف روزے کفارے کے روزے، جیسے قسم توڑا آپ نے، ہاں شرعی قسم کھائے، قسم توڑا، آپ پر 3 دن روزہ رکھنا واجب ہے۔ ایک آدمی نے زہار کی، انشاءاللہ ابھی بعد میں زہار میں پڑھیں گے، ہاں جی، اس پر بھی جو ہے 2 مہینہ مسلسل روزہ رکھنا ہے۔ آدمی نے کسی کو قاتل کیا، خطاً قتل کیا، غلطی سے مثلا، تو اس کے لیے بھی 2 مہینہ مسلسل روزہ رکھنا کفارات میں ہے۔ تو ان قسم کو کفارات روزہ کہا جاتا ہے، کفارے کے طور پر رکھنے والے روزے، تو وہ بھی ایک قسم ہو گیا روزے کی۔
تیسرا جو والاعتکاف ہو، اور اعتکاف کا روزہ، یعنی چونکہ اعتکاف اگرچہ سنت بھی ہو، اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، نظر نہیں مانا ہے، سنت اعتکاف رکھا ہے رمضان مبارک میں یا کسی موقع پہ، تو اس میں روزہ جو ہے اس میں واجب ہے نا۔ روزہ اعتکاف روزے کے بغیر نہیں ہوتی ہے، اس کے ارکان میں سے، شرائط میں سے، ارکان میں سے روزہ ہے، لہٰذا اعتکاف کا روزہ۔ والدم المتمتع، تو اس میں جو ہے 6 فرمایا اداء رمضان، 1 قضاء رمضان، 2 نذر، 3 اور جو اس کے معنی نذر ہے، یہ دونوں ایک چیز سے، کفارات 4، اعتکاف 5، والدم المتمتع، دم کے معنی ویسے خون کے معنی میں مراد قربانی ہے، متمتع حج تمتع کرنے والا، اس کی دم المتمتع سے مراد کیا ہے؟ ایک بندہ حج کو جاتے ہیں، حج کی 3 قسمیں، ان میں سے ایک قسم کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ اس میں وہ لوگ جو ہے پہلے عمرہ کر لیتے ہیں، پھر احرام اتار دیتے ہیں، اس کے بعد پھر 8 ذی الحجہ کو دوبارہ حج کی نیت کر کے دوبارہ احرام باندھتے ہیں۔ تو ایسے حج کرنے والے کو بیچ میں اس نے احرام اتارا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے حج کے دوران ایک جانور مینا میں ذبح کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر کسی بھی وجہ سے بندے کو یہ جانور پیسہ ختم ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا، وہ قربانی نہ کر سکا، تو اس بندے پر قرآن پاک کی بھی نص صریح سے 10 دن اس کو روزہ رکھنا واجب ہے، ان میں سے 3 دن حج کے دنوں میں اور باقی 7 دن گھر واپس آ کر۔ تو یہاں دم المتمتع سے مراد یعنی روزہ، ہاں جی، وہ روزہ جو حج متمتع کے قربانی کے بدلے میں جو روزہ واجب ہے، وہ روزہ مراد یہاں پر۔ خود قربانی کے جو ہے حج تمتع کے قربانی مراد نہیں ہے، دم کے معنی قربانی، لیکن قربانی کے بدلے میں قربانی نہیں دے سکا تو پھر اس کو 10 دن روزہ رکھنا اس پر واجب ہے، تو وہ روزہ بھی واجب ہے۔ تو اس طرح 6 روزہ واجب اور آپ کو بیان ہو گیا۔